السلام علیکم۔ آج ایک بار پھر آپ کے سامنے آج سے میں ایک پروگرام شروع کر رہا ہوں، لائٹ کیمرہ ایکشن۔ تو یہ ہمارے اس پروگرام کا ٹائٹل ہوگا لائٹ کیمرہ ایکشن، اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم تمام فنکاروں کو، اسپیشلی سب سے پہلے ہم راولپنڈی اسلام آباد کے فنکاروں کے انٹرویوز آپ کو دکھائیں گے بہت جلد۔ آج میں شروع کر رہا ہوں ایک بہت ہی بڑا نام، پاکستان کا ہی نہیں انٹرنیشنلی ایک بہت بڑا نام ہمارے شوبز کا۔ آج ان کے نام سے یہ پروگرام میں شروع کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج وہ ہم میں نہیں ہیں، لیکن شوبز کی تاریخ جب بھی لکھی جائے گی ان کا نام سر فہرست رہے گا۔ جی ہاں، آج اتنا بڑا نام ہے کہ یقیناً مجھ میں ہمت نہیں ہوتی کہ وہ نام میں لوں بھی۔ میرے لیے بہت قابل احترام شوبز کا ہر انسان، شوبز سے وابستہ جو بھی لوگ ہیں، چاہے وہ ایکٹر ہیں، ڈائریکٹر ہیں، پروڈیوسرز ہیں، ٹیکنیشینز ہیں، ہر انسان ان کا نام لیتے ہوئے ایک بار سوچتا ضرور ہے، جتنے وہ عزت کے قابل تھے، ہیں اور رہیں گے، یقیناً ہم سوچ نہیں سکتے۔ انہوں نے شوبز کو اپنی زندگی دی، اور شوبز ایک وقت تک ان کے نام سے چمکتا دمکتا رہا۔ جب وہ نہیں رہے تو شوبز بھی نہیں رہی، اسی طرح جس طرح ان کی زندگی میں آب و تاب سے چل رہی تھی ویسے نہ چل سکی۔ تو بہت بڑا نام ہے، جتنا بڑا وہ ایکٹر تھا اس سے کہیں بڑا وہ انسان تھا، بہت بڑا انسان۔ یقیناً بہت سارے دوست سمجھ گئے ہوں گے کہ میں آج کس لیجنڈ کی بات کر رہا ہوں۔ جی ہاں، پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا نام جو ہمیشہ سے سنہری حروف میں لکھا جائے گا، سلطان راہی، ہمارے استاد۔ ہم نے بڑا کچھ سیکھا ان سے، سب سے بڑی ان سے انسانیت سیکھی کہ انسانیت ہوتی کیا ہے۔ پھر ایکٹنگ کی تو بات ہی نہیں ہے ان کی، لاجواب۔ ان کا آغاز کب ہوا، کہاں سے ہوا، یہ تھوڑی سی میں کہانی آپ کو سناؤں گا۔ ان کے بارے میں آج تک تفصیلی انٹرویو کسی نے نہیں دکھایا، ان کے ذاتی کوئی ایسا انٹرویو موجود نہیں ہے جس میں تفصیلاً ان کی بات ہوئی ہو۔ میں تھوڑی سی تفصیل کوشش کروں گا، بتاؤں آپ کو۔ ان کے آباء و اجداد کا تعلق گو کہ ٹیکسلا اور حسن ابدال کے درمیان کوئی گاؤں تھا، اس میں تھا، وہ نام مجھے یاد نہیں ہے۔ پھر ان کے والدین، ان کے والد صاحب جو ہیں، وہ پاکستان بننے سے پہلے ہی راولپنڈی شہر میں آ چکے تھے، اور یہیں پر انہوں نے زندگی کا آغاز کیا، اور رائی صاحب کی پیدائش بھی یہیں راولپنڈی ہی کی تھی۔ یہیں سے انہوں نے زندگی کا آغاز کیا۔ عمر جوں بڑھتی رہی، جوانی کی دہلیز پر پہنچتے گئے، اور نوجوانی کی عمر ہی میں انہیں شوبز سے لگاؤ ہو گیا، اور پھر وہ لاہور کا رخ کر گئے، اور پھر وقت نے دکھایا کہ وہ کہاں سے کہاں تک پہنچے۔ جی ہاں، ان کے شوق کی شدت یہ تھی کہ انہیں جب معلوم ہوتا تھا کہ کہیں پہ شوٹ ہو رہا ہے، فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے، وہ وہاں پہنچ جاتے، اور جو وہاں بھیڑ لگی ہوتی تھی، لوگ کھڑے ہوتے تھے، تو ان کی کوشش ہوتی کہ میں یہاں کہیں کھڑا ہو جاؤں اور میری ویڈیو بن جائے اس کیمرے کے سامنے، اس عوام میں بھی کہیں کھڑا ہوں۔ اور یہ وقت انہوں نے دیکھا کہ
وہ اس بھیڑ میں آ کر کھڑے ہوئے، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ان کی وجہ سے ٹریفک جام ہو جاتی تھی۔ جہاں سے وہ گزرتے یا جہاں ان کا شوٹ ہوتا وہاں اتنی بھیڑ ہوتی کہ کہا نہیں جاتا۔ بہت، جہاں پہ نام لیا جاتا کہ راہی صاحب کہ شوٹ ہے یہاں پہ، پتہ نہیں دنیا کہاں سے آ جاتی۔ اسی لیے ہمیشہ ڈائریکٹرز، پروڈیوسر نے کوشش کی کہ ان کا شوٹ اسٹوڈیوز کے اندر ہو۔ تو یہ کہانی تھی یہاں۔ یہ پیچھے جتنے بھی ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کی ان پرانی فلموں کے ہیں جو ان کے شروعاتی فلموں میں جب انہیں چھوٹے چھوٹے کرداروں میں نظر آنے لگے، اور پھر ہوتے ہوتے وہ مولا جٹ تک پہنچے، اور وہ انتہا تھی مولا جٹ۔ اس کے بعد تو پھر سفر کا وہ جو مزہ انہوں نے لیا اور جو لوگوں نے دیکھا، وہ شوبز کی انڈسٹری، شوبز کی تاریخ کبھی بھول نہیں سکتی۔ تو یہ اتنی سی بات آج ان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ 9 جنوری 1996 کو وہ ہم سے رخصت ہوئے، اور آج تک شوبز کے ہر انسان کو ان کا نام جب بھی ان کی زبان پہ آتا ہے آنسو ضرور نکلتے ہیں۔ اللہ ان کو وہ جان خوبصورت کرے، اللہ ان کے لواحقین کو صبر دے۔ اس آج کے اس پروگرام کے ساتھ یہ لائٹ کیمرہ ایکشن کا آج یہ پہلا پروگرام ہے جو میں نے آپ کو ان کی ویڈیوز دکھائیں اور آپ نے دیکھی۔ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ بلیک اینڈ وائٹ دور کی ویڈیوز ہیں۔ اس کے بعد تو ان کی زندگی رنگین ہو گئی، اور بہت ساری دنیا کو انہوں نے رنگین کیا، اور جب تک وہ رہے انڈسٹری چمکتی دھمکتی رہی، اور عروج کا وہ وقت انڈسٹری پر نہ پہلے تھا نہ اس کے بعد رہا۔ بس جو عروج ان کی زندگی میں ہوا شاید پھر کبھی نہیں آ سکتا۔ اجازت دیجیے کریم خان کو۔ اللہ نگہبان، اپنا خیال کیجیے، اللہ آپ کی حفاظت کرتا رہے، سلامت رہیں، خدا حافظ۔